کرے گی تو سحری بند ہونے کا جو ٹائم ہے وہ آج 4:19 اور کچھ سیکنڈ تھا، تو اس لیے 20 منٹ کا وقفہ آ گیا ہے، نہیں تو زیادہ وقفہ پڑ جائے تو آدھے بندے تو پھر گاری نیت کر کے اور خود ہی نماز پڑھ کے اور جماعت کی فضیلت سے محروم رہ جاتے۔ جلدی جماعت کروانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نمازیں باجماعت ادا کر سکیں۔ رب کریم کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ماہ مبارک کا آج 5واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج اصلاح معاشرہ کورس کے نام سے شروع ہونے والے ہمارے دروس کی 5ویں نشست ہے اور بڑا اہم دقیق نفس پہ گرا گزرنے والا موضوع ہے۔ وہ کیا؟ حضور قلب کیسے نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے وجود میں ایک ہی دل رکھا ہے، 2 دل نہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، دل ایک ہی ہے، اور اس کو عربی میں قلب کہتے ہیں۔ قلب کا معنی ہے کہ یہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، دل کے اندر ایک وقت میں درجنوں خیالات آتے ہیں جاتے ہیں، اس لیے دل کی حاضری یہ بڑی ضروری، دل کی حاضری بڑی ضروری۔ میں جب درس کی تیاری کر رہا تھا تو امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ تصوف کا بادشاہ ہوا ہے، انہوں نے دل کی اصلاح پہ کچھ اصول لکھے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، فرمایا وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ ٹکڑا ٹھیک رہتا ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے، اس میں گندگی آ جاتی تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ ہے کیا؟ فرمایا الا وہی القلب، وہ بندے کا دل ہے۔ دل پنجابی چ کہہ لو تے ہیڈ آفس، پورے جسم کا ہیڈ آفس ہے، کہ جو اس نے سوچنا ہے نا انسان کے پارٹس آف باڈی نے وہ کر دینا، جو اس نے ارادہ اندر رکھنا ہے بندے کے ہاتھوں نے اس کو کر دینا ہے، بندے کی نگاہ نے اس کو کر دینا۔ تو امام غزالی کہتے ہیں دل کی اصلاح کرنی ہے نا تو چند اصول ذہن میں رکھنا۔ ایک اصول تو یہ رکھنا جو قرآن میں آیا ہے، وہ کیا؟ فرمایا واللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ پہلا اصول یہ ہے، فرمایا کہ دل کی اصلاح کرنی ہے نا، دل کی، تو دل کی اصلاح کا پہلا اصول یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا کہ
وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے کہ کن بریک نگاہوں سے تم کس کو تکتے ہو، یا کن بریک نگاہوں سے تم کیا کیا دیکھتے ہو۔ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے دل کے راز کو بھی جانتے ہیں۔ جب انسان کے دل میں نا یہ خیال آ جائے میرا رب مینوں ویندا پیا، پھر میں کہتا ہوں بندہ اللہ کا ولی بن جاتا، کیونکہ اس کو رب کا خوف گناہ کرنے نہیں دیتا۔ اسے پتہ ہے بند کمرے میں، بند لائٹ میں کنڈی بھی لگی ہے، لیکن ایک ہستی ہے جو سیاہ رات کے اندر بھی میرے دل کا خیال بھی جانتی ہے، میرے کام کو بھی دیکھتی۔ تو امام غزالی کہتے ہیں دل ستھرا کرنا ہے نا تو پہلا اصول یاد رکھنا کہ یہ ذہن میں رکھنا میرا اللہ میری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور دوسرا میرے دل کے راز کو بھی، کس کو؟ بول شروع، نیند آ رہی ہے، راز کو بھی جانتے ہیں۔ میں کل بھی عرض کی تھی ماڑا ماڑا ٹچ پایا کرو، آلے دوالے جڑا نا وہ سکینہ نازل ہوتا ہے۔ مسجد ہے نا جی، مسجد سکون بڑا ہوتا ہے، جنہوں گھر نیند نہیں آتی انہوں مسجد بھی آن لگ پی، انج دا ماحول بھی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ پہلا اصول یہ ہے۔ دوسرا اصول فرمایا دل کی اصلاح کا دوسرا اصول یہ ہے، کہا میرے نبی کا فرمان یاد رکھنا۔ فرمان کیا ہے؟ فرمایا فرمان یہ ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا کہ یہ کالا ہے، گورا ہے، سرخ ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، کوئی نہیں، اللہ کو تمہاری شکلوں سے کوئی سروکار نہیں۔ تو مالک کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کا قبلہ دیکھتا ہے کہ قبلہ اس کا ٹھیک ہے۔ دل کا بندہ تسبیح پھڑی ہوئے اور استغفر اللہ اچھی اچھی آواز نہ پڑھتا ہوئے اور خیال یہ ہو کہ سارے بندے کہن بڑیاں تسبیحاں کٹتا، بڑا نیک بندہ لگتا ہے، دل میں خیال غلط ہے تو کہا پھر اس کا اعمال ضائع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو تمہاری شکلوں سے کوئی سروکار نہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی نیلے ہیں، کوئی پیلے ہیں، کوئی سرمئی ہے، کوئی گندمی ہے، اللہ کو اس سے کوئی نہیں۔ اللہ کی نظر کا مقام کیا ہے؟ وہ تمہارا دل ہے۔ تو کہا جب تمہارے دل میں خیال آئے نا کوئی الٹا سیدھا، تو ذہن میں یہ رکھنا میرے رب کی نظر کا مقام میرا دل ہے، وہ رب میرے دل کو جانتا ہے۔ تو کہا جب دل کے اوپر تمہیں خیال یہ آ جائے گا کہ رب العالمین کی نظر کا مقام میرا دل ہے تو پھر تمہارا دل ٹھیک رہے گا۔ تیسرا اصول انہوں نے یہ لکھا، فرمایا تیسرا اصول یہ ہے دل کے ستھرا ہونے کا۔ کہا دل سلطان ہے، باقی ساری جسم اس کی رعایا ہے۔ دل کیا ہے؟ سلطان، باقی سارا جسم کیا ہے؟ اس کی رعایا ہے۔ تو فرمایا جب تک سلطان ٹھیک رہے نا تو رعایا بھی، بولو تے صحیح، رعایا بھی ٹھیک رہتی ہے۔ تے جدو بادشاہ بگڑ جائے رعایا بھی بگڑ جاتی ہے۔ جے بادشاہ کرپٹ ہو، کرپشن والا ہو، دھاندلی کرنے والا ہو، منی لانڈرنگ کرنے والا ہو تو وزیروں نے بھی تو رشوتیں ہی لینی ہے نا جی۔ تو دنیا کا اصول ہے نا جی، آندے نے اتلا کھان دیا سانو موت پیندی۔ تو کہا دل بھی بادشاہ ہے اور سارا جسم اس کی رعایا ہے۔ تو کہا بادشاہ ٹھیک رکھنا، بادشاہ غلط ہو گیا تو ہاتھ، زبان، آنکھ، کان، ہر چیز ہی گناہ کرے گی۔
تو کہا یہ تیسرا اصول ہے۔ اور ایک اور بات، حضور قلب کسے کہتے ہیں؟ حضور قلب اسے کہتے ہیں بندہ جب رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہو تو ساری کائنات سے اس کی توجہ ہٹ کے رب کی طرف ہو جائے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ساڈیاں جڑیاں نمازاں نے نا جی، حقیقت چ نمازاں نہیں۔ ہم پڑھ سجدہ ادھر ہو رہا ہے، پہنچے دکان پہ ہوئے، پہنچے گھر میں ہوئے، ہماری نمازیں وہ نمازیں نہیں۔ نمازیں تو ولی پڑھا کرتے تھے، نماز حقیقت میں سلطان باہو جیسی ہستی پڑھتی تھی، جنہوں نے کہا تھا دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پہچانے ہو۔ تو نمازیں تو ان ہستیوں کی تھی۔ مولا علی بھی کہتے ہیں نا، بڑا مشہور قول ہے، کہا جب میرا دل کرتا ہے نا میں رب سے باتیں کروں تو میں قرآن کھول کے پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں نماز نیت لیتا ہوں، نماز کی نیت کر لیتا ہوں۔ تو یہ تو لقائے ربی ہے جو نماز ہے۔ لیکن بندے اسی طرح دو ولی تھے، ایک ہی ماں کے بیٹے تھے۔ ہمارے حاجی صاحب بڑا واقعہ سناتے ہوتے ہیں، میرے ساتھ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، میں ان کے ہاتھوں میں پلا، 95 سال ان کی عمر ہے، تو وہ کبھی کبھی بڑی دل کی بات سناتے ہیں، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے میں سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں 2 ولی تھے تو دونوں ہی پہنچے ہوئے تھے، تو ایک نماز پڑھاتا تھا، دوسرا اس کے پیچھے نہیں تھا پڑھتا۔ تو اس نے شکایت کی ماں کو اپنی کو، اس نے کہا ماں جی سارا محلہ نماز پڑھتا ہے میرے مگر تے بھائی میرا نہیں پڑھتا، اس کو کہا کرے نماز میرے پیچھے پڑھا کرے۔ تو وہ کہنے لگے میں دے مگر کیویں پڑھا، یہ آپ تے مجھاں چارن گیا ہوندا ہے، یہ آپ تے مجھاں چارن گیا ہوندا ہے۔ تو ماں کہنے لگی چلو بھائی خیال کیا کرو، نماز میں حاضر ہی رہا کرو، کہیں اور نہ جایا کرو۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا چلو ماں جی وعدہ ہو گیا، کل تو میں یہ مگر ہی نیت کے کھلواں گا۔ اور جب پہلی رکعت پڑھی، اللہ اکبر کہا، سبحانک اللہم پڑھی، قرات شروع کی، دوسری رکعت شروع ہوئی تو پیچھے والا جو تھا نا بھائی نماز توڑ کے چلا گیا۔ اس نے پھر ماں کو شکایت لگا دی، میں نے کہا ماں جی پہلا تے پڑھتا نہیں جی، اج پڑھی ہوتے ادھی پڑھ کے دوڑا ہے۔ تو وہ گھر آئے بزرگ دوسرے، تو ماں کہنے لگی کہ آج پھر تیری شکایت آئی ہے، پہلے پڑھتا نہیں تھا جے کھلوتا ہی ہے مگر تے ایک رکعت ہی پڑھی آ تے واپس دوڑ گیا۔ فرمایا کہ اماں جی غلطی اس کی ہے، جب تک یہ نماز میں تھا میں اس کے پیچھے ہی تھا، یہ تو یہ مجھا چارن ٹر گیا میں بھی توڑ کے ٹر گیا۔ تو حقیقت میں تو یہ ایک خشوع و خضوع ہوتا ہے کہ بندہ قلبی طور پہ رب کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہو جائے۔ اور دل سیدھا بلا کب ہوتا ہے؟ جب نگاہ سیدھی ہوتی، جب نگاہ سیدھی ہوتی۔ کئی اولیاء اللہ ہیں ایسے جو مجذوب ہے۔ اب کئی بندے نا ہر بندے پہ اعلان تان کرتے ہوتے ہیں، فلانا درویش نماز نہیں پڑھتا غلط کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک آستان ہے، حضور قلب کتاب ہے پیر عبداللطیف صاحب کی، اس کتاب کے مصنف ہے، تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک آستانے پہ نا ایک درویش کی شکایت لگ گئی۔ اللہ کے ولیوں میں کیٹاگریاں ہوتی ہیں، کئی ولی مجذوب ہوتے ہیں۔ مجذوب اسے کہتے ہیں کہ جس کی عقل پہ نا محبت الہی کی وجہ سے اتنا غلبہ آ جاتا ہے اسے دنیا کی ہوش نہیں رہتی،
اس کے کپڑے نہ بھی ہو اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، پرواہ ہی کوئی نہیں، کھایا نہ کھایا سارے برابر۔ اور ایسے مجذوم میں نے اپنی زندگی میں دیکھے، میری عمر اتنی زیادہ نہیں 25 کو سال، لیکن میں نے بھی ایک دو مجذوب تکے ہیں کہ انہیں پیسوں سے کوئی پرواہ نہیں، کپڑوں سے کوئی پرواہ نہیں، جہاں مرضی بیٹھ کے رات گزار دی۔ تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ولی تو ہوتے ہیں لیکن وہ خاص قسم کے ولی ہوتے ہیں، وہ شریعت کے مکلف نہیں ہوتے کیونکہ وہ مجذوب ہوتے ہیں، ان کی عقل ہی اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتی۔ تو ایک آستانے پہ پیر حکیم اپنا محی الدین نقش بندی صاحب تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، تو ان کی بارگاہ میں جو ہے شکایت لگ گئی۔ انہیں کہا جی بڑا بڑا آستانہ بنایا تہاڈا، فلانا درویش سے نماز ہی نہیں پڑھتا، فلانا درویش۔ بات ختم کرنے لگے ہیں، بڑی خوبصورت بات، سیکنڈ لاسٹ بات ہے۔ کہا فلانا درویش تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ آپ نے کہا ہے کون وہ؟ کہا وہ فلانا وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اسے بلا کے کہیں کہ نماز پڑھا کرے۔ آپ نے اس درویش کو بلایا، بڑے پیار سے سمجھایا۔ اللہ والوں کا انداز تبلیغی پیار ہے، ڈنڈے کے زور پہ نمازیں نہیں پڑھائی جاتی، وہ 4 دن ہی پڑھتے۔ جو پیار سے کام ہو جائے وہ مار سے، بولو تو صحیح، وہ مار سے نہیں ہوتا۔ اولاد بھی نا، اولاد اس کو بھی نیکی کی طرف لانا ہے تو پیار سے۔ وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں جب اولاد کو باپ کا جوتا پورا آنے لگ پڑے نا، پھر باپ کو چاہیے کہ اپنے لہجے میں تھوڑی نرمی لے آئے، نہیں تو زمانہ ایسا چل رہا ہے کہ باپ کی توہین بیٹا کر بیٹھے گا تو اپنی آخرت بھی تباہ کر لے گا۔ تو ایسے نہیں کہ دنیا بناتے بناتے بچے کی آخرت بھی تباہ ہو جائے۔ تو جب بچے اس لیول پہ آ جائیں نا جی کہ ان کو باپ کا جوتا پورا آ رہا ہے، تو پھر والد کو چاہیے کہ لہجہ نرم کر لے، لہجہ۔ تو اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا کہ گالے وے ساری دنیا نماز پڑھ دی ہے، تم ہی پڑھیا کر۔ اور کہا ٹھیک ہے۔ وضو کرنے گیا اور نلکا تھا، اور نلکا گیڑا، 3 دن 3 راتیں ادھر ہی کلی کرتا رہا، 3 دن اور 3 راتیں کلی اور ناک میں پانی چڑھاتا رہا، ادھر ہی کھڑا۔ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا میں تو تائیاں نہ انہیں نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی عقل ہی سلامت نہیں۔ تو 3 دن تک وہ وضو ہی کرتا رہا۔ تو ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جن کی ملاقات رب کی محبت میں، جن کی تار بڑی اوپر جڑی ہوتی، ان کو سمجھنے کے لیے ہماری عقل چھوٹی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ولی وہی ہے جو شریعت کا پابند ہے۔ آج کل آندے نے نا جڑے اسی کلندر ہاں، صوفی ہاں، تو میں نے کہا جو مجذوب ہوتا ہے نا، مجذوب ولی، انہوں کھان پین دی ہوش نہیں ہوندی۔ تے آ جڑے اج کل دے صوفی نے لنگر سارا کھائی جان دے، نمازاں ٹائم کہن دے ہی مدینے جا کے پڑھنی، مدینے والے نے عائشہ مسجد جا کے پڑھی ہے تے اے کہندے نے سی مدینے جا کے پڑھنی۔ تو ایسے لوگ بھی ولی کی کیٹاگری سے نکل گئے جو یہ کہہ دیں کھان پین دی ساری ہوش ہے، پیسے بھی لینے نے، سگٹاں جو کے بھی پیسے لے لینے نے، بوٹی جو کے بھی لے لینے، کوٹا بھی لانا ہے اور سارا کچھ کرنا ہے، ڈھولک کی تھاپ پہ رقص بھی کرنا ہے، لیکن جدوں نماز ہی گل آندی او یار ساڈی مدینے ہی ہو جاندی۔ یہ کیڑی نماز ہے؟ مدینے والا مسجد آ کے پڑھدا پیا، یہ مدینے جا کے پڑھ دے۔ اللہ انہوں عقل سلیم عطا فرمائے۔ آخری بات یہی ہے، کوشش کریں اپنی نگاہ کو محفوظ کریں۔ شریعت میں ویسے یہ ہے کہ کسی عورت پہ اچانک نگاہ پڑ جائے نا، پہلی نگاہ معاف ہے، جھکا لو۔ پہلی نگاہ کیا ہے؟ معاف ہے، جھکا لو۔ دوسری نگاہ ڈالو گے تو گناہ گار ہوگے۔ بابا مسکی علیہ رحمہ کا واقعہ، میں نے کہا دل صاف ہونے کا ایک حل یہ ہے نگاہ صاف ہو، کیونکہ نگاہ جو دیکھتی ہے نا
وہ انسان کر بیٹھتا ہے اور وہی خیالات اس کے دل میں آتے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ جوان ساتھی بیٹھے ہیں بولے تو صحیح طرح. ہوتا ہے نا جی ایسا. نگاہ جو دیکھ لینا دل بھی اسی بارے میں سوچتا رہتا ہے. اور بابا مسکی علیہ رحمہ بصرہ کے اندر بڑے مشہور بزرگ ہوئے ہیں. ہمارے پیر صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے باہ یا نوجوان، اس میں اس بابا مسکی کا واقعہ لکھا ہے. جس طرح ساڈا شہر گجرال ہے نا، ایک شہر بصرہ بھی، تو بصرہ شہر کے اندر نا بابا مسکی رہتے تھے. اور مسکی انہیں اس لیے کہتے تھے کہ انہوں کو خوشبو بڑی آتی سی. اور جتھے ٹر جان جس گلی چ لنگ جان نا، وہ لوگوں پتہ لگ جاتا ہی بابا مسکی لنگے. مسجد میں آئے تو پتہ چل جاتا تھا بابا مسکی آیا. اور گھر جان لگ جاتا ہی پتہ بابا مسکی آ گئے. اور کسی بندے نے پوچھ لیا بابا جی یہ خوشبو کیڑی لاندے؟ خوشبو یہ آخری جملے ہیں اپنے دل میں اتار کے چلے جانا. کہا خوشبو کون سی لگاتے ہیں؟ خوشبو کون سی لگاتے ہیں؟ آپ نے کہا میں تو کوئی خوشبو نہیں لاندا. کہا پھر آندھی کتوں ہے جی لاندے نہیں؟ فرمایا میرا واقعہ بڑا عجیب ہے. کہا میں بصرہ کے امیر گھرانے کا فرزند تھا، لین لاڈ تھا، لیکن نہ میں شرماتا بڑا تھا. کئی بچے شرماتے ہیں نا جی، کوئی بھی کام کے چنگا بھی کہیے تو شرما لگ پہ. تو کہتے ہیں میں شرماتا بڑا تھا. تو میرے ابا جی نے کہا کہ انہوں کسی دکان تے بھاؤ کوئی لوکاں نہ ملے، کوئی گل بات کرے دی جڑی ہے نا شرم لتھے. تو کہنے میرے ابا جی نے مجھے ایک کپڑے والی دکان پہ بٹھا دیا. کپڑے والی دکان پہ بیٹھا تو کہتے ہیں جب عورتیں آتی کپڑا لینے تو ایک دن ایک بوڑھی عورت آئی، کہنے لگی میں کپڑے اٹھا نہیں سکتی، لہٰذا میرے ساتھ دکان والے کو کہنے لگی کو بچہ بھیج دو. تو کہنے لگے کہ بچہ تھا میں اس وقت، جوانی کی عمر تھی 17-18 سال. تو مالک نے کہا کہ جا مائی دے کپڑے چھڈ آیا گھر. وہ کہتے ہیں میں گھر گیا، بڑا عظیم و شان محل بنا. کہتے ہیں میں اندر داخل ہوا نا، اس مائی کی بڑی حسین و جمیل بیٹی تخت نشین ہوئی تھی. ارد گرد اس کے بڑی ساری خادمائیں کھڑی تھیں، اس کی نوکرانیاں کھڑی تھیں. تو جیسے ہی اس نے میری طرف دیکھا، میں بھی امیر زادہ تھا، حسین و جمیل تھا، تو اس کے اوپر شیطان کا غلبہ آ گیا. نگاہ بٹکی تو دل بھی خراب ہو گیا. نگاہ بٹکی دل بھی خراب ہو گیا. تو کہنے لگے کہ اس عورت کا نا ذہن شیطانی ہو گیا. اس نے ساری نوکرانیوں کو باہر بھیجا اور کہا کہ سارے دروازے بند کر دو، اور اس نوجوان کو کہا کہ میرے ساتھ تم نہ منہ کالا کرو. کہنے لگے کہ میں تو میر زادہ تھا لیکن خوف خدا تو رکھتا تھا. میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار کیا کروں. ایک طرف یہ عورت بلاتی ہے، دروازے بھی سارے بند ہیں، کیا کروں؟ اللہ کی بارگاہ میں بھی تو میں نے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے اس عورت کو کہا مجھے نا استنجا خانے جانا ہے، واش روم سادے لفظوں میں کہہ لو جانا ہے. کہتے میں واش روم گیا، دل میں خیال تھا کہ یار اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرنے سے بہتر ہے، دل بھی کالا ہوگا منہ بھی کالا ہوگا. ایسا کرتا ہوں یہ جو واش روم کی گندگی ہے نا اس کو اپنے جسم پہ مال لیتا ہوں تاکہ رب کی بارگاہ میں شرمندگی سے بچ سکوں. اور بابا مسکی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے منہ پہ واش روم کی گندگی کو مل لیا اور باہر نکل آیا. جب اس کی نوکرانیوں نے دیکھا کہ اس کی حالت ہی عجیب ہے تو عورت نے کہا اس کو پھینک آؤ کہیں. اور پھینک آئے، پکڑ کے اپنی نوکرانیوں کو کہا، خادموں کو کہا. کہتے میں بے ہوش ہونے کی صورت میں نا آنکھیں بند کر لی اور مجھے دور کہیں ورانے میں جا کے پھینک آئے. کہتے عمل تو میں نے بڑا دل پہ ہاتھ رکھ کے کیا. اللہ کی ایتھے تے آندے نے نا بندہ چور نہیں ہوندا، موقع چور بنا دیندا.
تو کئی دفعہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نیک ہی ہوتا ہے لیکن موقع کوئی ایسا بن جاتا ہے، اس کو موقع مل جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جب موقع اللہ نہ کرے کبھی بن جائے تو پھر اپنے رب کی ذات کی طرف توجہ کر لینا کہ میں نے اس کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہے۔ بابا مسکی کہتے ہیں مجھے چھوڑ کے نہ کہیں ورانے میں سارے چلے گئے اس کے خادم گئے، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، میں نے اپنا منہ دھویا، کپڑے صاف کیے، اللہ اللہ کرتا گھر چلا گیا۔ رات کو سویا تو میری خواب میں حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے۔ محبت سے کون ہے یار سوال؟ کہا خواب میں کون آیا؟ اور آ کے کہنے لگے تو نے وہ کام کیا جو اللہ کے نبی حضرت یوسف نے کیا تھا۔ تو کہا جبریل نے نا اپنا دست ہاتھ میرے پورے جسم پہ پھیرا، کہا پھر اس کے بعد خوشبوؤں کی لوڑ ہی کوئی نہیں پڑی۔ کہا جس گلی سے گزرتا ہوں لوگ کہتے ہیں بابا مسکی آ گیا، جس مسجد میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں بابا مسکی آ گیا۔ تو اس لیے کم از کم اور کچھ نہیں نا، نگاہ محفوظ کر لیں۔ نگاہ محفوظ ہوگی، دل محفوظ ہو جائے گا۔ کسی نے بلکہ اقبال کہتے ہیں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، کوئی مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ یہ ولیوں کی نشانی ہے، دیکھ کے رب یاد آ جاتا ہے۔ دیکھ کے کون یاد آتا ہے؟ رب یاد آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور قلب نصیب فرمائے، دل کی پکیزگی نصیب فرمائے۔ اللہ کرے یہ دل غیروں کی طرف جانے کی بجائے اللہ کی محبت میں غرق ہو جائے اور اللہ کے رسول کی محبت میں مستغرق ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ ماہ صیام کی برکتوں کا صدقہ اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے نماز فجر ادا کی، تیرے بندوں نے مختصر سا پیغام اسلام سنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو نورانیت عطا فرما، ہمارے دلوں میں جو خیالات ہیں ان کو پاکیزگی عطا فرما، ہماری نوجوان نسل کی آنکھوں میں حیا کا زیور پیدا فرما۔ یا اللہ نبی پاک کی امت کی بیٹیوں کے دلوں میں ان کی نگاہوں میں حیا کا زیور پیدا فرما۔ یا اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے ہم جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہیں تیری دی ہوئی توفیق سے کر رہے ہیں، اللہ ہماری نیکیاں قبول فرما، ہماری تراویحاں قبول فرما، ہمارے روزے قبول فرما، ہمارے سجدے قبول فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرما، ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما، ہمارے دلوں میں قرآن کا نور پیدا فرما۔ اللہ ہمیں علم و حکمت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تربیت بھی اسلام کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اغفر لی وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔